الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه أصحاب النجوم الهدى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إلى آخره. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہ ربوبیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد
درود پاک صاحب الاولاد اما آمنہ دلال محبوب با کمال محبوب رب ذوالجلال نبی بے مثل و بے مثال آسیہ دل اجبال احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پاک بارگاہ نبوت اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے خلا کے عظیم ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بعد ازاں رب وحدہ لا شریک مولا اس ماہ مکرم یا پر نور فضاں پر نور حوامات پر نور رحمت آدھا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے میرے بزرگوں و نوجوانوں آئیدہ عنوان شب برات کی مثال کو منامی چاہیے اور شب برات کی کیا ہی فضیلت کیا ہی خدا مقام کیا عزت کیا شوکت ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے کلام کے اندر ہر مقام کے اندر اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا رب لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے مہینے جہنہ اے میں رب العالمین دے ہیں منہا اربعۃ حرم فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں ادب و احترام والے ہیں عزت والے ہیں فرمایا ایک محرم الحرام دوجا رجب المرجب تیجا شعبان المعظم چوتھا رمضان المبارک میرے نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی فرمایا رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم ہے محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری گنہگار امت کا مہینہ ہے انہاں 3 مہینہ دے نسبت 3 مہینہ دے اندر ایک مقدس رات ہے رجب المرجب کے اندر ایک ایسی رات گزری ہے جڑی رات کو رب میزبان بڑھے آمنہ دلال مہمان بڑھے سبحان اللہ جب وہ شب معراج آگئے سبحان اللہ شعبان کے اندر ایک ایسی رات ہے جن دے اندر آسیہ گنہگاراں دی بارات ہے اور رمضان المبارک کے اندر بھی ایسی ایک رات ہے جن دے اندر حضور سید المرسلین دے گنہگار امتیاں دی نجات ہے کوئی رات ایسی نہیں جڑی رب دی رحمت کو خالی ہوئی لیکن اے راتاں ایسی راتاں ہیں انہاں نے شان انہاں دا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے فرمایا کہ درمیان دے اندر اللہ پاک نے پہلے اپنا مہینہ اور بعد اپنے محبوب کا مہینہ بعد اندر دی امت کا مہینہ بیان فرمایا فرمایا کہ جڑا رب کو گھرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کو درمیان دے اندر واسطہ فرمائے ڈائریکٹ میں رب نال نہیں مل سکتا اگر میرے کو گھرنا ہے میرا محبوب گھرنے تو کو عطا کرے سی تواری جھولے کے اندر رحمت پیسی اگر تسا نے کوئی سوال کرنا کوئی گھرنا ہے میرے محبوب دے قدمہ دے وچ آ جائے میرا محبوب میں کو گھرنے تو کو عطا کرے سی بلا واسطہ درمیان اندر تعلق قائم کروایا فرمایا کہ اگر ڈائریکٹ میں رب نال تسا ملنا چاہتے ہوئے تو سب میں رب نال نہیں پہنچ سکتے نہیں مل سکتے کیوں اے میری نبی اے میری ولی جڑے اے میرے درمیان واسطہ ہے جڑی میں آیت مبارکہ میں پڑھی اللہ رب العزت نے
25 سپارہ سورۃ دخان ابتدائی آیت اندر ارشاد فرمایا اگر محبت نال بیٹھی بتا کو سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام میں اندر ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق كل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب کائنات اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرماتا ہے حامیم حروف مقطعات ان مراد اللہ دے خدا محبوب جانتا ہے یا رب بھیجن والا ادا مانا مطلوب جانتا ہے یا جڑے محمد مصطفیٰ دے نازل ہوئے او محمد مصطفیٰ لجپال جانتا ہے نہ او درمیان اندر اے وحی کلے دے عملہ جبرائیل قاصد بھی نہیں جانتا فرمایا بل کتاب المبین اے کتاب واضح کتاب روشن کتاب انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ فرمایا بے شک سحق رات نازل کی دیئے برکت علی رات رحمت علی رات عزت علی رات مقام والی رات عرفات والی مقامات رات فرمایا ان اندر ایسی رات ہے فرمایا وہ رات کے اندر کیا ہونا ہے رب کائنات نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا اس رات کے اندر ہر حکمت والا کم ہر عزت والا کم ہر مقام والا کم ہر اچھا کم ہر برا کم وہ تقسیم کر لیتا ویندے وہ بڑھا لیتا ویندے سال پورے دا دار مدار جے بندے نے سال بھر کیا کچھ کرنا ہے جے کو زندگی ملنی ہے لکھ لیتا ویندے جے کو موت ملنی ہے لکھ لیتا ویندے جے کو رزق ملنا ہے جتنا ملنا ہے لکھ لیتا ویندے جے تے مشکلات آونی لکھ لیتا ویندے فرمایا اس رات دے اندر جے کو صحت ملنی ہے لکھ لیتا ویندے اس رات دے اندر وتعز من تشاء وتذل من تشاء جے کو عزت ملنی ہوگی لکھ لیتا ویندے جے کو ذلت ملنی ہے لکھ لیتا ویندے فرمایا ہر حکمت والا کم اس رات دے اندر لکھ لیتا ویندے فرمایا اساں اپنے نبی کو ڈر بناوا ڈر سناون والا مبشر نذیر بنا کے بھیجے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء 15 شعبان دے معظم رات ہے بڑی ہی عزت والی رات ہے اس رات دے اندر ہر ایک کام تقسیم کر دیتا ویندے رب لم یزل فرماتا ہے اے میرے فرشتیو انہاں لوگاں نے جڑا سال بھر کام کرنا ہے اج لکھ دیو جے کو جتنا رزق دیونا ہے لکھ دیو جے کو موت دیونی ہے لکھ دیو جے کو زندگی دیونی ہے لکھ دیو جے کو عزت دیونی ہے لکھ دیو جے کو ذلت دیونی ہے لکھ لو فرشتے اللہ دے حکم دے مطابق او دے سال بھر دے اعمال اللہ دی پاک بارگاہ اندر پیش کرے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو اس ماہ مکرم دے اندر زیادہ روزے رکھے کرو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا فرمایا اس ماہ مکرم یعنی شعبان المعظم دے اندر رات کو قیام کیتا کرو سویر کو ڈھیرا روزہ رکھا کرو فرمایا رات کا قیام سویر ڈھیرا روزہ رکھو صحابہ کرام نے عرض کیتا سنیا محبوبہ لجپالا بدنیا ماہیا اسا تو کو باقی بھی مہینہ نے اندر دے دے روزے رکھ دے لیکن اس ماہ مکرم کے اندر زیادہ روزے رکھ دے کثرت نہ رکھ دے اے وجہ کیا ہے میرے آقا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اس مہینے دے اندر 15 شعبان تو
صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو اٹھے آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ سمجھ دیئے اللہ نے دا رسول کیا درد ظلم کرے سے اب عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سنے آنا میں اے واسطے نہیں آئی میں اے سمجھا شاید اسا کہ اپنی بھائی زوجہ محترمہ دے کول چلے گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تے کو پتہ ہے ایک کیڑی رات ہے عائشہ پاک نے عرض کیا سنیا ارشاد فرماؤ کیڑی رات ہے میرے آقا رحمت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری عائشہ اے رات رب کو رو رو دے منگل دی رات رب کو بخشش طلب کرن دی رات ہے میرے آقا رحمت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے رات جس نے مغرب دا ٹائم دیتا ہے شب برات آنے رب آسمان دنیا دے نزول فرمے دے رب العالمین دا خود ارشاد فرمے دے اے کوئی منگل والا بخشش میں کو بخش دے گا کوئی ہے میرے کول اولاد منگل والا میں کو اولاد عطا کرا کوئی ہے اپنے دکھاں دے درداں دی دوا طلب کرا میں انہاں کو دوا دینا کوئی ہے میرے کول اپنے واسطے اچھائیاں منگل والا میں اچھائیاں کو عطا کرا فرمایا کہ حتی یطلع الفجر فرمائی وقت تک فجر طلوع دیوے دے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرمیرے نے پچھلی راتیں رحمت رب دے کرے بلند آواز پچھلی راتیں رحمت رب دے کرے بلند آواز بخشش منگل والے یار کھلا ہے دروازہ عارف رومی فرمینے پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آواز وہ پچھلی رات ہر رات پچھلی رات کو پچھلے پہر دے اندر رب دی رحمت جوش دے اندر ہو دی فرمایا کہ یہ رات مغرب بلائے دے سورج طلوع ہوتا رب اپنی شایان شان دے مطابق آسمان دنیا دے پہلے آسمان دے نزول فرمے دے خود رب کائنات اپنی شایان شان دے مطابق آواز فرمے دے یہ کوئی میں رب کو منگل اللہ میں آ رہا ہے فرمایا باقی رات کے اندر پچھلی رات کو فرشتے ندا کرنے لگے رب دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے آؤ مانگی تو جو کچھ منگنے بھی رب عطا کرے سی درمیان فرشتہ کو اللہ رب العزت نے توسل وسیلہ بنائے لیکن اس رات رب خود فرمے دے کہ میں کو جڑا کچھ منگو میں عطا فرمے سا میں اگر میں اپنے بندہ کو نہ عطا کرا میں رب کو حیا فرمایا کہ خوش قسمت لوگ ہونے جنہیں رب دی پاک بارگاہ دے وچوں رات گریا زاری کرتے رو رو دے منگ دے ایک دا اس بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو واضح کیا میرے آقا علیہ السلام شب برات کو بستر مبارک چھوڑ دے جنت البقیع دے اندر بننا اے امت واسطے درس فرمایا کہ اس رات کو اپنے مردہ کو بھی نہیں بھولنا انہاں کو بھی یاد کرنے وے انہاں واسطے دی ذریعہ نجات واسطے دعا طلب رب دی پاک بارگاہ وچ کرنی وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ رات ایسی ہے جیڑی رات اللہ رب العزت نے میں کو معراج سے سروایا ستاوی رجب المرجب رب دی پاک بارگاہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام گئے جس ٹائم رب دی پاک بارگاہ میں عرض کی تو نے مولا میرے پیرا موسیٰ علیہ السلام کو تے صوبان عطا فرمایا صوبان عربی دا لفظ ہے عربی دے اندر صوبان بدن بندی نام کو جڑا کہ فرعون دے جادوگراں کو دے فرعون دے مکاریاں کو انہیں نصف تابوت کیتا
فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مولا تے صوبان عطا فرمائے، ان دے بدلے میں محمد مصطفیٰ کو کیا عطا فرمائے؟ رب لم یزل نے فرمایا اے میرا پیارا محبوب، اے میرا محمد لجپالا، میں موسیٰ کلیم اللہ کو صوبان عطا فرمائی، تے محمد مصطفیٰ کو شعبان عطا فرمایا۔ صوبان ادا ایک امائی فرعون دے جادوگراں کو دے جادوگرانیاں اداکاریاں کو کھا گیا، فرمایا کہ شعبان ایسے میرا محبوبہ تیرے گناہگار امتی نے گناہ مرگوئی میں کھا گناہگار امتی نے گناہ مرگوئی میں کھا گئے سے جیوے صوبان موسیٰ علیہ السلام دے انہاں نا منع علیہ کو انہاں نا فرمانا کو کھا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اس رات کے اندر سکو شب بیداری آج لاہی تقریباً 5 اگلا جمعہ اگھنی ہو سی 15 کو گزر ویسی، اس واسطے میں عنوان بھی رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، توبہ کرن دی بہت فضیلت ہے پہ، اور توبہ ایسی رب قدوس فرمیدے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ یہ سب کرو، پکی توبہ، توبہ پکی توبہ کرو کہ جب ان بعد او نافرمانی او فسق او فجور او زناکاری او شراب خوری او ایسا شریعت دے ٹکراون والا کام نہ کرو، رب قدوس تو یہ سارے پچھلے گناہ بخش دے انہاں کو نیک کے اندر تبدیل اساں دعائیاں منگتے ہیں رب دی پاک بارگاہ وچ، لیکن دعا قبول نہیں تھی، اور عارف باللہ فرمینے کہ جس کا میں رب دی پاک بارگاہ وچ دعا منگدا رب میری دعا قبول فرما کے لیتا میں رب دا شکر ادا کرے گا، اگر رب میری دعا کو قبول نہ فرماوے والے میں شکر ادا کرے گا۔ اب وہ شخص نے آکھا ایرا گال سمجھ آندی رب تیری دعا قبول کی دی تو شکر ادا کر، جس ٹائم رب تیری دعا قبول کی دی بھی نہیں پر شکریہ کیوں ادا کرے؟ فرمایا کہ اگر وہ قبول کرے تو وہ ہوتا نہیں، قبول نہ کرے تو بھلی وہ در چھوڑ دے میں نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا کہ ایک نوجوان ایک بزرگ جا آدمی کعبہ سے حدود دے اندر گئے، احرام بدھنے احرام بدھ جس ٹائم بزرگ ضعیف العمر شخص کعبہ دا طواف کرنے واسطے کھڑا ہے، جس ٹائم زبان جو کسی لبیک آواز آئی لا لبیک، جس ٹائم یہ آواز آدھی رہی جی وہ لبیک کہا کہ آواز آئی لا لبیک، اس نوجوان نے آکھا بابا اتنے کو آواز آدھی بھئی لا لبیک تیرے کو میں قبول نہیں کیتا، تیری اس حاضری کو میں قبول نہیں کیتا۔ اس بزرگ نے آکھا بل کیا کرو؟ انہیں آکھا جلے قبول بھی نہیں کرنا تیرے اتنے آمنا ہو تو کیوں آنے تھے کرے؟ اس بزرگ نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ میں کو 70 سال تھی گئے میں ہر سال آنا میں کیوں جواب آ رہے ہیں؟ میں کہا بل بابا تو چھوڑا کیوں نہیں بیتا؟ فرمایا یہ در چھوڑ دے والے یہ در یہ در تو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا نا، یہ درد تمہیں کو غفران نہیں ملنا ہے، یہ درد تمہیں کو بخشش نہیں ہے، یہ درد چھوڑ دے دیا میں درد کتے بیٹھنا غیبی جو آواز ہے یہ تیرے وہ بھی حج قبول کی دے، اے بھی تیرا حج قبول یہ درد کو چھوڑو نا، پکی توبہ ارادہ رکھو، رب کو منگتے رہو، جس سے اے یاد دا در چھوڑ دے اغیار اللہ سے میں سنا بالد رب نراز کی اس رب دی پاک بارگاہ جتنا بھی دی سکے گریہ زاری کرو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل گزرے ہوئے، اگر محبت نہ بڑھا سبحان اللہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرمینے میرا شراب خانہ ہے، شراب نے بوتلہ میں بڑا دے رکھتا، میری چھوٹی جی معصوم بچی جیڑی چھوٹی جی نہ سمجھے بوتلہ کو ہتما دے انہوں کو تلے سٹنے دیئے، جلے 2 سال دی گئی رب کو پیاری دی گئی، رب نے ان کو اپنی پاک بارگاہ میں صدا کی دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینے میں اپنے بستر
بارگاہ دے وچ سچے پکے دل نال توبہ کرے خدا را جڑا بھی ہر ایک بندہ گناہ دے اندر مبتلا ہے کوئی بھی ہے کیونکہ انسان خطا دا پتلا ہے انسان ہی نسیان انس بھی ہے نسیان بھولن بھی ہے کیونکہ گناہ کر دے بھول دے گناہ کر دے قلب اللہ پاک فرمیندے میں وہ بندہ میرا ڈاٹھا پیارا ہے جیڑا گناہ کر دے پر ندامت کرے قلب میری باغ بارک وچ گریا زاری کر دے اپنے گناہاں دی معافی طلب کرے نے فرمایا میں غفور الرحیم ذات کو بخش اور فرمایا اس رات کے اندر شب بارات کے اندر ہر ایک شخص دی توبہ اللہ پاک قبول فرما کے سوائے چند لوگوں نے فرمایا زانی جب تک سچے دل نال توبہ نہ کرے سی رب قدوس کی توبہ قبول نہ فرمائے کینہ پرور دل دے اندر بوجھ رکھنے والا جب تک سچے دل نال توبہ نہ کرے سی رب قدوس توبہ قبول نہ فرمائے والدین دا نافرمان جب تک اپنے والدین کو بندے معافی طلب نہ کرے سی رب قدوس ان دی بخشش دی توبہ قبول نہ فرمائے سی صحابہ نے عزیزہ سنیا جنہیں والدین دنیا تو ناراض تھی نے چلے گئے نہ ہونے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ لہم بندے والدین دی قبر ہوتے کہ استغفار کرے رب علم یزل ہوتے والدین بھی نے بخشش فرما رہی سی رب ہوتے بھی راضی تھی کسی ہوتے والدین نہیں ہوتے راضی فرمایا وہ شخص جہاں شراب کے اندر مبتلا ہے جب تک سچے دل نال توبہ نہ کرے سی رب علم یزل توبہ قبول کرنا فرمے سی خدا را اس رات پہ عمل کو پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اسا اس سال کے اندر کتنی نیکیاں کتنی رب کی نافرمانیاں کتنی اور رب دی پاک بارگاہ وچ اعمال رب دی پاک بارگاہ پیش ہوਣ کو پہلے اس اعمال دے وچ جڑا سارے برائیاں ہیں رب دی پاک بارگاہ دے وچ گریہ زاری کرتے رو رو دے انہاں برائیاں کو نیکیاں میں تبدیل کرو تاکہ کل قیامت دے نہار آمنہ دلال انہاں گناہگار دے گناہاں کو دیکھتے شرمندہ نہ تھی تاکہ آگے کہ اے میرا امتی ہے دیکھو اتنی نیکیاں لے دے آئے خدا را اس رات دے اندر آمن کو پہلے اگر کہیں رشتہ دار نال قطع تعلق کیتا ہے رحم دلی کر دے انہوں کو بندے معافی رب کی رضا واسطے طلب کر گئے جب تک انہوں کو بندے معافی نہ منگسو رب العزت معاف کہنا فرمیسی اللہ رب العزت پاک بارگاہ دعا ہے رب لم یزل اس بابرکت رات صدقہ اس سال دے اندر سارے کو جتنے بھی لغزشات رب دیاں اور سے محبوب دیاں نافرمانیاں تھیں شریعت دے اندر جو بھی بغاوت ہے یہ رب العزت اپنے پیارے محبوب دیاں پیارے زلفان صدقہ درگزر فرمائے اور نیک اندر تبدیل فرمائے آمین بجاہ نبی امین جنہیں حضرات سلطہ قائم نہیں فرمائی آمین ٹیکس کون کو بس کے تھے ٹیکس کون کو ٹیکس کون دے رہا یار بے چیزیں 20 روپے گنے بارگاہ